پٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظیم۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اسلوب ہے جہاں پر ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ ہی کافروں کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور جہاں پر کافروں کے عذاب کی بات آئے تو اس کے ساتھ ایمان والوں کے لیے جو آخرت میں انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کا ذکر بھی لازماً آتا ہے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں آپ احباب نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا کے کفار کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تم قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کسی قسم کے تذبذب میں مبتلا ہو تو اس کی مثال ایک سورت بنا کر لے آؤ، اور پھر فرمایا کہ تم ہرگز نہیں بنا سکو گے۔ مستقبل سے متعلق پیش گوئی بھی فرما دی کہ ہرگز تم اس کو پورا نہ کر سکو گے، اور اگر تم نہ پورا کر سکو تو پھر جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں۔ جن خداؤں کی، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، اس جہنم کا خوف اپنے دلوں میں رکھو۔ تو جہنم کا ذکر آیا، اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی تلاوت شدہ آیات میں ایمان والوں کا ذکر بھی ارشاد فرما دیا۔ ایمان والوں کا ذکر ارشاد فرمایا، اور انعام والوں کے لیے آخرت میں جو انعامات ہیں ان کا ذکر بھی ارشاد فرمایا۔ حضرات محترم، اگر ہم اپنی زندگی پر دیکھیں تو انسان کی بنیادی طور پہ 4 خواہشات ہوتی ہیں۔ ان 4 خواہشات کے بل بوتے پر ہی 4 خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے انسان جیتا ہے۔ سب سے پہلی خواہش ہے کہ اچھی رہائش، اپنا ذاتی مکان۔ انسان اگر صاحب استطاعت ہو، اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنا ذاتی مکان خرید سکے اور وہ اچھا مکان خرید سکنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پر مکان ڈھونڈے جو پرسکون علاقہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، وہاں پہ محلے پڑوس کے لوگ بھی اچھے ہوں۔ اسی طرح اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ بھی پرسکون ہو، فضا اچھی ہو، ماحول اچھا ہو۔ ہم جب سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں شمالی علاقہ جات کی، تو وہاں پر آپ عوام نے کبھی غور کیا ہوگا، ان کمروں کی جو رینٹ ہے، کرایہ ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے جن کی لوکیشن کھڑکی سے اچھی ہوتی ہے، منظر باہر سے کھڑکی سے اچھا نظر آتا ہے، ان کا جو کرایہ ہے دوسرے کمروں کے نسبت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی یہ ترجیح ہے، انسان فطرتاً حسن پسند ہے، خوبصورتی کو، خوبصورت مناظر کو دیکھنا پسند کرتا ہے۔ تو ان کمروں کے جو کرائے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں جہاں سے باہر کے مناظر اچھے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا گھر اچھا ہو، رہائش اچھی ہو، جہاں پہ وہ رہتا ہو وہ مقام اس کا اپنا ہو۔ دوسری انسان کی جو خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے اچھا ملے۔ تیسری خواہش انسان کی یہ ہوتی ہے نکاح، انسان کی جو شریکہ حیات ہے وہ باکردار ہو، پاکیزہ مزاج رکھنے والی ہو اور فرما بردار ہو۔ یہ 3 خواہشات انسان کی لازمی ہوتی ہیں اور ہر انسان کی بنیادی خواہش ہوتی ہے۔ اور چوتھی خواہش ہوتی ہے کہ اگر یہ 3 چیزیں میسر آ جائیں تو ان پر استقامت ہو، یعنی ان کے اندر زوال نہ ہو، کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت تھا جب تھیں بعد میں ختم ہو گئی، ان میں سے کسی ایک چیز پر زوال آ گیا۔ ان پر استقامت چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے تلاوت شدہ مبارکہ میں ان 4 چیزوں کا بیک وقت ذکر فرمایا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے محبوب آپ خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے۔ کن کے لیے بشارت ہے؟ جو صاحب ایمان ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں کو ایمان کی شمع سے منور کیا ہے، پھر ایمان پہ اکتفا نہیں کیا، وعاملوا الصالحات، ساتھ ساتھ نیک کام بھی کیے ہیں۔ ایمان لانا بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے اس کے بغیر اگر کوئی نیک کام بھی کرتا ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں جو غیر مسلم ہیں ان میں سے بعض بڑے سخی دل ہوتے ہیں، بہت نیک کام کرتے ہیں، بڑے غریبوں کو پالتے ہیں، تو کیا ان کو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ سب سے پہلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ اجر کی امید رکھے اس کے لیے پہلی شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کا نیک کام کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں اس کا فائدہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں یہ فائدہ غیر مسلموں کو دے دیتا ہے کہ ان کے نام کے چرچے ہو جاتے ہیں، ان کی سخاوت کی شہرت ہو جاتی ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں کہ بڑا سخی دل آدمی ہے تو غیر مسلم فلاں ہے، اس کا نام یہ ہے، لیکن بڑا سخی دل ہے، بڑے نیک کام کرتا ہے، غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نام ان کا، یہ چرچا شہرت ان کی کروا دیتا ہے، لیکن ان کا آخرت میں کسی قسم کا حصہ نہیں ہے۔ تو آخرت میں حصہ دینے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط ایمان۔ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو، آمنوا جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان لانے پر اکتفا نہیں کیا، ساتھ ہی ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال بھی کرتے رہے، ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں، ان کے لیے ایسی رہائش گاہیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ان کے لیے ٹھکانے تیار کر رکھے ہیں۔ آپ نے باغ اگر دیکھیں نا، باغ انسان کے گھر سے باغ کی لوکیشن نظر آئے تو وہ گھر بہت قیمتی ہوتا ہے، اور پھر باغ کے اندر اگر نہر ہو، کوئی چشمہ بہتا ہو اور وہ نہر بھی صاف شفاف ہو تو اس کی ویلیو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے جنت میں ایسے باغات ہیں، ایسے گھر ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، بالکل صاف شفاف نہریں۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر فرمایا کلما رزقوا، اور جب کبھی بھی وہ جنت میں رزق دیے جائیں گے، ان کو کھانے کے لیے کچھ پیش کیا جائے گا، منہا من ثمرۃ رزقا، جو ان کے لیے رزق ہوگا، کھانا ہوگا جنت کے اندر، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے کہ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، یعنی وہ جنت کے جو پھل ہوں گے وہ دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ بعض پھل ایسے ہیں، حضور نے شاہ فرمایا جو انار ہے یہ جنت کا پھل ہے، اسی طرح انجیر سے متعلق کہا گیا کہ یہ جو انجیر ہے یہ بھی جنت کا پھل ہے۔ بعض پھلوں سے متعلق یہ حضور نے اشارات فرمائے ہیں، تو انہی سے ملتے جلتے جب پھل جنت میں جنتی کھائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو بالکل دنیاوی پھلوں جیسے پھل ہیں۔ ذائقہ اگرچہ چینج ہوگا، دنیا کی نعمتیں اور جنت کی نعمتوں میں بڑا فرق ہے، لیکن شکل و شبہات کے حوالے سے بات کی گئی، اور فرمایا فَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں جنت کے اندر دنیاوی پھلوں سے، دنیاوی رزق سے ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی، کیونکہ جو نئی چیز ہوتی ہے انسان ان کو کھانے میں تھوڑا سا تذبذب کا شکار میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ اگر چیز مایوس پہلے سے ملتی جلتی چیز ہو جس کو انسان پہلے سے جانتا ہو، ان چیزوں کو انسان زیادہ اچھی طریقے سے کھاتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور آخری نعمت چوتھی جس کا انسان بڑی شدت کے ساتھ اس کا خواہش کرتا ہے کہ یہ چیز اس میں کسی قسم کا زوال نہ ہو، اگر میرے پاس نعمتیں ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہم فیہا خالدون، وہ جنتوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ جنت کو ختم کر دیا جائے، جنت میں جو لوگ چلے جائیں گے پھر وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمایا۔ دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔